اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات اور بالاخص اس خانوادے کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور میدان ارضه، الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلى الله عليه وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتالتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ محمد وجل فرج۔ نعرہ تکبیر۔ ملک خالق کائنات کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خانوادہ تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ دعا ہے مالک کائنات اب سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف اعضاء پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک ذکر کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص اہل خانہ کے مرحومین، حجت الاسلام قبلہ سید صابر حسین نقوی اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو سوائے غم حسین کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا، مالک حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ محمد قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں؟ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، جب بھی ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ہمارے پاس دو وسیلے ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں اپنے مرحومین کی بخشش کروا لیں یا اس کے درجات اور جنت میں بلند ہو جائیں تو دو وسیلے ہوتے ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند ہو جائیں
تو دو وسیلے ہوتے ہیں، یا قرآن کو وسیلہ بنایا جاتا ہے یا اہل بیت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ ہم شیعہ حیدر کرار خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس مجلس حسین کے صدقے ہمیں قرآن بھی مل جاتا ہے، اہل بیت بھی مل جاتے ہیں۔ یا علی، کس کے صدقے قرآن بھی ملتا ہے اور اہل بیت بھی مل جاتے ہیں۔ اور جو میں نے آیت سرنامہ کلام قرار دی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ صاحب ایمان ہے جو یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، وہم راکعون، لیکن زکوٰۃ دینے کا انداز یہ ہے وہ رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی رسول اللہ۔ تو اللہ نے تین ولایتوں کی بات کی ہے، تین ولیوں کی، کہ پہلا اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا وہ صاحب ایمان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ تفسیر در منصور برادران اہل سنت کی ہے۔ ارجح المطالب عبید اللہ امرتسری اہل سنت عالم نے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دو ولی تو سمجھ آ گئے، جب تیسرا ولی نبی سے پوچھا گیا یہ کون ہے تو نبی نے کہا علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا تھا، اللہ آیت نازل کر رہا تھا۔ یا علی، میرے جتنے یہاں پہ برادران اسلام تشریف فرما ہے، آپ نے اس جملہ لوح دل پہ نقش کرنا ہے۔ آپ جائیے اپنے مرضی کے عالم اور مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے، یہ جو تیسرا ولی ہے اللہ نے اس کی نشانیاں دو بیان کی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ ہر عالم یہی کہتا ہے نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندے کا حق ہے۔ جو نماز پڑھے وہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ دے وہ حقوق العباد ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب جائیے خود تاریخ اسلام پڑھیے، مولا علی کے سوا تاریخ اسلام میں کوئی بندہ دکھاؤ جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق دے رہا ہو، بندے کا بھی حق دے رہا ہو۔ یا علی، مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھائیے جو ایک ہی وقت میں اللہ کو بھی حق دے رہا تھا، بندے کو بھی اس کا حق دے رہا تھا۔ سوائے مولا کائنات کے کوئی نہ ملے گا، اور یہی تو وجہ ہے جسے اللہ یہ منصب ولایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ منصب اتنا بلند ہے کہ ان کے وسیلے سے انبیاء بھی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ میں نے نتیجہ آپ کو پہلے دے دیا، جملہ اب پڑھنے لگا ہوں، لیکن حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ الصواعق المحرقہ، مفتی مکہ ابن حجر مکی نے یہ کتاب لکھی۔ الصواعق المحرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی آسمانی بجلیاں، اور مفتی مکہ نے یہ سوچ کے کتاب لکھی تھی کہ جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو شیعہ مذہب پر ایک آسمانی بجلی گرے گی، اسے جلا کے راہ کر دے گی۔ انہوں نے یہ سوچ کے کتاب لکھی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آسمانی بجلیاں وہ گرا سکتا ہے جس کے اس پہ اختیار ہو۔ جسے جملہ سمجھ آیا ہے، کوئی غیر کیا مکتب اہل بیت پہ آسمانی بجلی گرائے گا؟ آسمانی بجلی وہی گرا سکتا ہے جس کا اس پہ اختیار ہو۔ اب اس سے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ مفتی مکہ لکھتے ہیں، بزم رسالت سجی ہوئی تھی، اصحاب کرام شمع رسالت کے گر پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مولا علی امیر المؤمنین آ گئے۔ جیسے ہی نبی نے مولا علی کو دیکھا، کہا یا علی آج تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، آج تمہارے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، اگر میرے چہرے پہ تھکن پریشانی کے آثار ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے
تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ اب میرے شیعہ سنی بھائیوں سر اٹھائیے، مفتی مکہ نے جملہ لکھا، نبی نے دعا مانگنی ہے، اصحاب نے آمین کہنا ہے۔ اب کہتے ہیں نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہ اللہم اشف علیٰ بحق علی۔ جسے جملہ سمجھ آیا اسے میں داد دیتا ہوں، جو دعا نبی کی سمجھ گیا میں اسے داد دیتا ہوں، جسے سمجھ نہیں آئی میں ترجمہ کر کے اسے بھی سمجھا دوں گا۔ نبی دعا مانگ رہے تھے، امت کو نبی سمجھا رہے تھے۔ مفتی مکہ اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے کہ نبی نے دعا مانگی، اصحاب کو سکھایا، اللہم اشف علی بحق علی، بار الہ علی کو شفا دے تجھے علی کا واسطہ۔ یا علی، یا علی۔ نبی دعا مانگ رہے تھے، اپنی امت کو سکھا رہے تھے کہ علی کو شفا دے تجھے علی کا واسطہ۔ لوگوں نے سمجھا آج نبی ہر ایک کے لیے اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک اور مسلمان اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آج میری طبیعت بھی صحیح نہیں، آج میرے لیے بھی دعا مانگیے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا، علی کے لیے وسیلہ علی بنا تھا، اب نبی اصحاب کے سامنے میرے وسیلے سے دعا مانگے گے۔ اب مفتی مکہ نے وہ بھی جملہ لکھا، امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نبی نے پھر دعا مانگی تاکہ اس کے لیے بھی دعا مانگی جائے۔ نبی نے کہا اللہم اشف فلانا بحق علی۔ نبی امت کو دعا سکھا رہے ہیں، اللہم اشف فلانا بحق علی، بار الہ اس کی طبیعت بھی صحیح کر تجھے علی کا واسطہ۔ ابھی اتنے میں ایک دوسرا مسلمان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں۔ اس کے ذہن میں تھا شاید میرے لیے نبی مجھے وسیلہ بنائیں گے۔ نبی نے اس کے لیے بھی دعا مانگی، اللہم اشف فلانا بحق علی، اس کی طبیعت صحیح کر علی کا واسطہ۔ اب روایت کے جملے ہیں، کئی مسلمان کھڑے ہوئے اور یہی عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا مانگیے، میرے لیے بھی دعا مانگیے، میرے لیے بھی دعا مانگیے۔ نبی نے ہر ایک کے لیے دعا مانگی، لیکن وسیلہ مولا کائنات علی بن رہے تھے۔ بالآخر جو زبان پہ بات آ گئی جو دل میں چھپی تھی، ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ انصاف تو نہ ہوا، علی کے لیے بھی وسیلہ علی، ہمارے لیے بھی وسیلہ علی۔ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے، یہ جملہ آپ نے ذہن میں محفوظ کرنا ہے کہ دعائیں کیسے مستجاب ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی وسیلہ علی بن رہا تھا، علی کے لیے بھی وسیلہ علی بن رہا تھا۔ یا رسول اللہ انصاف تو یہ تھا اگر علی کے لیے اصلی وسیلہ بن رہا تھا میرے لیے وسیلہ مجھے بناتے۔ نبی نے کہا صحاب تم اپنی بات کر رہے ہو، والذی بیدہ نفسی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم اپنی بات کر رہے ہو۔ اگر محمد نے اللہ سے اپنے لیے بھی کچھ مانگنا ہو تو وسیلہ علی کا بناتا ہے۔ مفتی مکہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تم اپنی بات کر رہے ہو، اگر محمد رسول اللہ بھی اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو وہ بھی وسیلہ سید الانبیاء کو بناتے ہیں۔ شاید میرا کوئی دوست کہہ دے کیا وجہ ہے کہ علی میں یہ کمال کہ نبی بھی اس کا وسیلہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے منصب ولایت علی کو عطا کیا ہے۔ جیسے آپ کے دنیا کا دستور ہے، دنیا میں کسی کو نوازنا ہو کوئی منصب عہدہ دے دیا جاتا ہے، کسی کو نمبردار بنا دیا جاتا ہے، کوئی تحصیلدار بن جاتا ہے، کسی کو وزارت دیتے ہیں، کسی کو مشیر بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا۔ اللہ نے بھی کسی کو نوازنا ہو، اللہ کے پاس بھی 5 عہدے ہیں، اللہ کے پاس 5 منصب ہیں۔ اللہ نے کسی کو نوازنا ہو ان 5 منصبوں میں سے کوئی ایک منصب دے دیتا ہے۔
किसी को मनसब खिलाफत देता है, किसी को मनसब नबूवत देता है, किसी को मनसब रिसालत देता है, किसी को मनसब इमामत देता है, किसी को मनसब विलायत देता है। पांचों की मैं दलील कुरान से देके जाता हूँ। पहला मनसब खिलाफत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि वो वक्त याद करो जब अल्लाह फरिश्तों से कह रहा था मैं ज़मीन पर किसी को मनसब खिलाफत दे रहा हूँ। अब दूसरा मनसब नबूवत था, अल्लाह ने कहा वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वो वक्त याद करो जब अल्लाह उन लोगों से अहद व पैमान ले रहा था जिन्हें ओहदे नबूवत दिया था। अब तीसरा ओहदे रिसालत के बारे में फरमाया तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़ुहुम अला बअज़, जिन्हें मैंने ओहदे रिसालत दिया है वो सारे रसूल भी बराबर नहीं है, बाद से अफजल हुआ करते हैं। फिर ओहदे इमामत के बारे में कहा वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कहा इब्राहीम के रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया था, इब्राहीम पूरा कामयाब हो गया तो अल्लाह ने इब्राहीम से कहा मैंने तुझे लोगों का इमाम बना दिया। अब पांचवा ओहदे विलायत है जो मैंने आयत सरनामा कलाम करार दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो साहिब ईमान है जो नमाज भी पढ़ता है, हालत रकू में ज़कात भी देता है। अब मेरे अहले इस्लाम दोस्तों ये पांच मनसब हो गए। अब जाइए कुरान बिस्मिल्लाह की बात से लेके वन्नास की सीन तक पढ़ लीजिए, कहीं आपको आयत नहीं मिलेगी कि अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाते हुए कहा हो आदम तू भी खलीफा है तो मैं भी खलीफा हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ सफर कीजिए, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा था आदम तुझे भी खलीफा बना रहा हूं तो मेरे पास भी ओहदे खिलाफत है। जाइए खुदा हदीस पढ़ लीजिए, मुझे ज़ईफ से ज़ईफ हदीस दिखा दो कि अल्लाह ने कहा हो मूसा तुझे भी नबी बना रहा हूं, मेरे पास भी मनसब नबूवत हो। अल्लाह ने नूह से कहा हो तुझे मनसब रिसालत दे रहा हूं, मेरे पास भी मनसब रिसालत है। कहीं कोई आयत और रिवायत दिखा दीजिए अल्लाह ने कहा हो इब्राहीम तू भी इमाम है तो मैं भी इमाम हूं। अब शीयो सर उठा के जिया करो और फख्र से बताया करो मेरे दिल में अली की विलायत है। इन पांच मनसबों में से एक ओहदे विलायत वो है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा था मैं भी वली हूं तो अली भी वली है। उन पांच ओहदों में से कोई और ओहदा अल्लाह के पास नहीं है, सिर्फ एक ओहदा विलायत है। अल्लाह कह रहा था मैं भी वली हूं तो अली भी वली है। और किबला कोई मुझे बंदा ऐसा दिखाइए जो कहे मैं मौला अली को नहीं मानता, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इन्हें जो मानने का मयार है उस मयार पे नहीं माना जाता। थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है। कोई मुझे मुसलमान दिखाइए जो कहे मैं अली को नहीं मानता, जो कहे मैं पंजतन पाक को नहीं मानता, बल्कि मेरे दोस्तों मुझे यही कहते हैं कि अगर तुम मानते हो अली को तो हम भी मानते हैं, लेकिन नहीं जिस मयार से अल्लाह मनवा रहा है तुम उस मयार पे नहीं मानते। अब मेरा कोई दोस्त कहे इन्हें मानने का मयार क्या है, कि किस मयार पे रख के अली और औलाद अली को मानना है। इनको मानने का मयार वही है जो तौहीद को मानने का मयार है। अब तौहीद को मानने का मयार क्या है? हर मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का के काफिर भी अल्लाह को मानने पे तैयार थे। मसला क्या था? वो अपनी मर्जी से मानना चाहते थे और नबी वैसे मनवाना चाहता था जैसे अल्लाह मनवा रहा था। मक्का के काफिर कैसे मानने को तैयार थे? वो 360 खुदाओं को पहले मानते थे। उन्होंने कहा 360 खुदा के साथ एक और खुदा रख लेते हैं 361 हो जाएंगे। कहा मसला ही कोई नहीं। नबी ने कहा मानने का मयार ये नहीं, कहा पहले ला इलाहा कह के झूठे खुदाओं पे तबर्रा करो। थोड़ा सा ज़हन बेदार कीजिए। पहले ला इलाहा कह के 360 झूठे खुदाओं को झूठा कहो, फिर इल्लल्लाह
کہہ کے سچے خدا پہ ایمان لاؤ تو قبلہ ان کو ماننے کا معیار بھی یہ ہے جو توحید کے ماننے کا معیار ہے۔ لا الہ کہہ کے پہلے جھوٹے خداؤں پہ تبرہ کیا جاتا ہے، پھر الا اللہ کہہ کے اس ایک سچے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ اب آؤ علی کو ماننے کا جو معیار ہے، حسن کو ماننے کا جو معیار ہے، حسین کو ماننے کا جو معیار ہے، زین العابدین کو ماننے کا جو معیار ہے، محمد باقر کو کیسے ماننا ہے، جعفر صادق کو کیسے ماننا ہے، موسیٰ کاظم کو کیسے ماننا ہے، علی رضا کو کیسے مانا جائے گا، محمد تقی پہ ایمان کیسے لاؤ گے، علی نقی کی امامت کا عقیدہ کیسے ہوگا، حسن عسکری کیسے امام ہوگا، حجت دورہ مہدی امام کیسے ہوگا؟ جو توحید کو ماننے کا معیار ہے وہی ان کے ماننے کا معیار ہے۔ یہ نہیں چلتا تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں، ماننے کا معیار یہ ہے پہلے جھوٹے اماموں پہ تبرہ کرو پھر سچے اماموں پہ ایمان لاؤ۔ مولا آپ کو سلام۔ یا علیہ السلام، مالک آپ کو سلامتیاں دے۔ ماننے کا معیار جو ہے علی کو اس معیار پہ مانو کہ جیسے خدا کو بھی تو پہلے لا الہ کہہ کے جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہو، اسی طرح علی کو ماننے کا بھی یہی معیار ہے۔ اپنے بچوں کے لیے آخری پیغام پھر ربط مسائل۔ جب آپ سکول کالج دفتروں میں جاتے ہیں تو آپ سے ایک سوال ہوتا ہے یہ کلمہ کہاں سے بنا لیا ہے تم نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ یہ کلمہ مجھے دکھاؤ، کہتے ہیں دوست کہاں ہے قرآن میں؟ بس یہ آپ کو سمجھا کے اجازت۔ اسے پہلے یہ کہو چل تو علی ولی اللہ اور یہ تو چھوڑ دے بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی ایک آیت سے یہ کلمہ دکھا دو۔ یہ پورا کلمہ کسی ایک آیت میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الگ آیت سے لیا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ الگ آیت سے لیا جاتا ہے، اور علی ولی اللہ الگ آیت سے لیا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو جو آیت الکرسی کی ابتدا ہے وہاں سے لا الہ الا اللہ لیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت سے محمد الرسول اللہ لیتے ہیں۔ اب علی ولی اللہ کہاں سے لیتے ہو؟ جو آیت میں نے مجلس کی ابتدا میں پڑھی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہا تھا تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ علی ولی اللہ ہم نے اس آیت سے لیا ہے، لیکن پھر میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید بڑی تھی، تم نے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے چپ ہو گئے، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی رسالت تھی، آپ محمد الرسول اللہ کہہ کے چپ ہو گئے، لیکن جب علی کی بات آئی تو آپ نے لمبے قصیدے شروع کر دیے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہو، محمد رسول اللہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہو، علی کی بات آئی تو پھر لمبے قصیدے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ جو یہ بھی اعتراض کرتا ہے میں اسے کہتا ہوں ہم پہ اعتراض نہ کر، اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کر، ہمیں یہ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے۔ جب اللہ اپنی بات کر رہا تھا انما ولیکم اللہ کہہ کے چپ ہو گیا، رسول کی بات ہوئی ورسولہ کہہ کے چپ ہو گیا، جب علی کی بات آئی لمبے قصیدے شروع کر دیے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ہمیں اللہ سکھا رہا تھا جب علی کی بات ہو تو لمبے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلام۔ جی ہمیں خدا سکھا رہا تھا کہ جا آیت ولایت میں پڑھو، وہ اپنی انما ولیکم اللہ کہہ کے چپ ہو جاتا ہے،
رسول کی و رسولہ کہہ کے چپ ہو جاتا ہے، علی کی بات آتی ہے تو پھر لمبی قصیدے شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ ہمیں یہی سمجھا رہا تھا کہ جب علی کی بات ہو تو میں ایسی علی کی صفات بیان کرتا ہوں کہ مخالف کا ضمیر بھی اسے جھکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور قبلہ اتنا کریم تھا میرا مولا۔ ایک لبنان کا مؤرخ ہے جورج جرداق، عیسائی ہے مذہب کا، اس نے کہا قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، کہ علی کو اس کی عدالت کی وجہ سے محراب عبادت میں قتل کیا گیا تھا۔ لوگ علی کی عدالت سے ڈرتے تھے۔ میرے شیعہ سنی دوستو، لوگ ظالموں کے ظلم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن دنیا نے جب علی کی عدالت دیکھی تو ٹانگیں کانپنے لگ پڑی۔ لیکن اتنا کریم تھا میرا مولا علی۔ جب قاتل نے بھی ضرب لگائی، مولا علی نے کہا میرے قاتل کو بلا کے لاؤ۔ مولا نے پہلا سوال کہ ابن ملجم کہ علی اچھا امام نہیں تھا؟ اللہ جانے کون جملہ سمجھا ہے، میرے سامنے علی کے شیعہ ہیں، رونے کے لیے علی کے یہ جملے ہی کافی ہیں۔ عزادارو، وہ خاموش تھا۔ مولا علی نے کہا لگتا ہے تو پیاسا ہے، کہ عباس میرے قاتل کو شربت دے۔ عزادارو، پھر جب ضرب لگی حکیم کو بلایا گیا۔ امام کو پتہ تھی میری شہادت ہو جانی ہے۔ امام یہ ہمیں بتا رہے تھے اگر بیمار ہو جاؤ تو علاج کروایا کرو۔ امام نے اس لیے حکیم کو بلایا۔ حکیم نے ضرب دیکھی، دیکھ کے کہتا ہے مولا وہ جو وار لگا تھا وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، زہر خون میں شامل ہو کے زہر کا اثر سارے بدن میں پھیل گیا ہے، کہ جتنا زیادہ ہو سکے امیر المومنین کو دودھ پلایا جائے۔ عزادارو، یہ خبر سارے کوفہ میں پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے علی کے دروازے پہ آ گئے۔ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے مولا علی کے دروازے پہ آ گئے۔ یہ وہی بچے تھے جن سے مولا علی نے کہا اگر کبھی کوئی کوفہ میں تم سے پوچھے تمہارا باپ کون ہے، یتیموں سر جھکانا نہیں، فخر سے کہنا ہم علی کے بیٹے ہیں۔ عزادارو، جب کوفہ والوں نے دیکھا اتنے بچے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے علی امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے، کوفہ والوں نے کہا بچوں آج تم علی کے دروازے پہ دودھ کا پیالہ لے کے کیوں آئے؟ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کہتے ہیں آج ہمارا محسن دنیا سے جا رہا ہے، کہ آج ہمارا وہ محسن جا رہا ہے جس نے ہمیں ساری زندگی کھلایا اور پلایا ہے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کے اس لیے علی کے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں اپنا محسن زندہ چاہیے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور پھر جب مولا حسن علیہ السلام نجف میں دفن کر کے مولا علی کو واپس آ رہے تھے، مولا علی کی قبر مبارک مولا امام صادق تک مخفی رہی تھی۔ جیسے جناب سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، مولا علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اور مولا حسن و حسین نے قبر کا نشان مٹا دیا تھا۔ چھٹے امام کے زمانے میں پتہ چلا تھا مولا علی کی قبر مبارک یہ نجف اشرف میں ہے۔ اب عزادارو، جب مولا حسن 21 ماہ رمضان کی فجر کے قریب کوفہ میں داخل ہو رہے تھے، مولا نے کیا دیکھا؟ ایک ویرانے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ویرانے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا حسن علیہ السلام اس ویرانے کی جانب بڑھے، کیا دیکھا؟ کوئی آنکھوں سے نابینا مسلسل روتا جا رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے میرا محسن خیریت سے ہو۔ 3 دن ہو گئے ہیں میرا محسن میرے پاس نہیں آیا، کہ وہ میرا محسن اتنا کریم تھا، اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے مجھے کھلایا کرتا تھا۔ مولا حسن علیہ السلام آگے بڑھے، کہا اے نابینا تو بتا تو صحیح تیرے محسن کا نام کیا ہے؟ عزادارو، نابینا رو کے کہتا ہے میں ساری زندگی نام پوچھتا رہا، وہ یہی کہتا تھا میں ایک فقیر ہوں، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں ایک مسکین ہوں، مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوں، کہ لیکن اتنا کریم تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے مجھے کھلایا کرتے تھے۔ مولا حسن نے کہا اس کی
کی کوئی نشانی تو بتاؤ۔ وہ نابینا کہتا ہے اس کے بولنے کا انداز تو جیسا تھا کہ اس کے بدن سے وہی خوشبو آ رہی ہوتی تھی جو تیرے بدن سے آ رہی ہوتی ہے۔ عزادارو، مولا حسن نے ایک جملہ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امیر المؤمنین آیا کرتے تھے۔ عزادارو، نابینا نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر دی۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ 19 ماہ رمضان کی فجر پہ علی کے سر پہ ضرب لگی ہے، ابھی علی کے بیٹے علی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، وہ رو کے چیخ مارتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے دنیا والے اتنے ظالم ہو گئے ہیں، ایسے کریم لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اجرکم علی ظاہرہ، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے۔ عزادارو، جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا اسے موقع دینے لگا ہوں کہ وہ اپنے آنسوؤں کی عبادت کر لے۔ آخری روایت پڑھ رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، سوچو تو صحیح، 2 روز پہلے عید گزر گئی نا، علی کی بیٹیوں نے کیسے عید کی ہوگی؟ عزادارو، زینب سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی جو بابا کے سامنے آنے سے بھی شرمایا کرتی تھی، لیکن علماء کہتے ہیں جب علی کے سر پہ ضرب لگی وہ زینب بابا سے بات کرنے کو ترستی تھی۔ کہتے ہیں مولا علی نے آدھی رات کو وصیتیں کی مولا حسن علیہ السلام کو۔ جب مولا حسن کو وصیتیں کر لی، اچانک کہا حسن بیٹا تم پیچھے ہو جاؤ، حسین میرے ذرا قریب آؤ۔ مولا حسین قریب آئے، کہ نہیں حسین تھوڑا اور قریب آؤ۔ مولا حسین اور قریب آئے، کہ نہیں حسین اپنے کان میرے لبوں کے قریب کرو۔ عزادارو، 21 ماہ رمضان کی شب ہے، میرا مولا چند ساعتوں کا مہمان تھا۔ مولا حسین نے اپنے کان کو مولا علی کے لبوں کے قریب کیا۔ آہستہ سے مولا علی نے کہا حسین بیٹا تو سمجھ گیا ہے؟ کہاں بابا سمجھ گیا ہوں۔ عزادارو، مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ساری زندگی مولا علی کی ازواج مولا حسین کی مائیں پوچھتی رہی حسین بیٹا بابا نے آخری وصیت کیا کی تھی؟ مولا حسین نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ میرے بابا کا ایک راز ہے۔ عزادارو، ساری زندگی بہنیں پوچھتی رہیں کہ بھیا حسین وہ بابا نے آخری وصیت کیا کی تھی؟ کہ نہیں وہ بابا کا ایک راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں عزادارو، حسین نے کب بتایا؟ 10 ماہ محرم آ گئی، روز عاشور آ گیا، میرا مولا حسین مقتل کی جانب جانے لگے۔ اچانک راہوار پہ بیٹھے، حسین کو کچھ یاد آیا، میرا مولا راہوار سے نیچے آیا، کہا اینا اینا اختی زینب، میری بہن زینب کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے کہا زینب تجھے آخری دفعہ حسین نے بلایا ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا حسین پہ لبیک لبیک کہتی ہوئی تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی، کہا حسین مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا زینب ذرا میرے قریب آؤ۔ زینب سلام اللہ علیہا قریب آئی، کہا زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹاؤ۔ اللہ جانے کون جملہ سمجھا ہے۔ عزادارو، آپ کے پرسے کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہا زینب سلام اللہ علیہا ذرا اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹاؤ۔ زینب نے کلائیوں سے چادر ہٹائی، مولا حسین نے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی، کہا حسین آج محبت کا انداز بدل گیا ہے، آج حسین پیار کا انداز بدل گیا ہے، آج میری کلائیوں پہ بوسہ کیوں دیتے ہو؟ کہا زینب مجھ سے پوچھا کرتی تھی بابا نے آخری وصیت کیا فرمائی ہے؟ بابا نے 21 ماہ رمضان کی شب مجھے قریب بلا کے کہا تھا حسین جب 10 محرم آئے گی میری زینب بڑی غریب ہو جائے گی، علی کربلا میں نہیں ہوگا، تو نے علی کی طرف سے زینب کے ان بازوؤں پہ بوسہ دینا ہے جن بازوؤں پہ رسیاں باندھی جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔